بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الماری میں بوسے میں علیحدہ علیحدہ سیب رکھنے سے تازہ رہتے ہیں، جبکہ بغیر کٹے سیبوں کی دلکشی برقرار رکھنے کے لیے ان پر ارکے لیموں چھڑک دیا جائے تو سیبوں پر داغ اور جڑیاں نہیں پڑتی، جبکہ کٹے ہوئے سیبوں کو نمکین پانی میں کاٹ کر رکھنے سے سیب لالی نہیں پکڑتے۔ ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی اور ایک چائے کا چمچ لیموں کا رس ملا کر آدھا گھنٹہ باسی سلاد اس میں ڈبو دیں، پھر پانی پھینک دیں اور تازہ سلاد استعمال کریں۔ اگر بے احتیاطی کے سبب مسالہ جات تھوڑا سا بھی جل جائے تو پورا سالن بدمزہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بچا ہوا مسالہ ایک صاف دیچکی میں منتقل کریں اور پھر فی کپ پینٹ بٹر گریوی کے حساب سے ایک چائے کا چمچ پینٹ شامل کر کے دوبارہ پکائیں۔ سالن کا ذائقہ جلا ہوا محسوس نہیں ہوگا۔ حالت شہد قدرت کا ایسا عطیہ ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو شہد کی رنگت کچھ دھندلی سی یا بدلی محسوس ہو تو اسے 30 سیکنڈ کے لیے مائکرو اوون میں گرم کریں اور پھر سے شفاف ہو جائے گا۔ ایک کھلے برتن میں پالک ڈال کر اس میں نمک ملا کر 1 گھنٹہ بعد پانی نچوڑ کر 3-4 بار پانی سے دھونے سے پالک کا کھارا پن ختم ہو جائے گا۔ لیموں کا رس اور پھلوں کا جوس نکالنے سے پہلے اگر انہیں نیم گرم پانی میں رکھ دیں تو جلدی رس نکل آئے گا، بلکہ پورا رس نکل آئے گا۔ پنیر کو سرکہ میں تر کر کے رکھنے سے کافی عرصہ تک رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح پنیر کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھنا چاہیے۔ پیاز اور لہسن کی بو دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو پہلے آٹے سے مل لیں اور پھر نمک سے مل کر دھو لیں تو بو ختم ہو جائے گی۔ پیاز کے آنسوؤں سے بچاؤ کا طریقہ: پیاز کو کاٹنے سے پہلے اس کا چھلکا اتارنے کے بعد اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے تھوڑی دیر پانی میں بھگو دینے سے آنکھوں میں پانی نہیں آتا، جبکہ پیاز کو الٹا کاٹنے سے بھی پیاز کاٹتے وقت آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ گلدان میں لگے پھولوں میں صابن کے چند ٹکڑے اسپرین 1 عدد اور لکڑی کے کوئلے ڈالنے سے پھول تر و تازہ رہتے ہیں اور جلدی نہیں مرجھاتے۔ پودوں کو زیادہ بڑھانے کے لیے چائے کی پتی، ٹھنڈی چائے اور انڈوں کے پیسے ہوئے چھلکے ڈالیں۔ اس طرح پودے زیادہ تیزی سے نشوونما پائیں گے۔ اس کے علاوہ چاول دھونے کے بعد کا پانی اور چاولوں کی بوسی ملی مٹی بھی مفید ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب